بلوچستان میں آج لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے کیا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے آج صبح ان کا ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ پرامن لانگ مارچ کے لیے ہماری وابستگی کے باوجود ہماری آواز کو دبانے کی کوشش میں خضدار سے کوٹہ تک جانے والی سڑکوں اور تمام مرکزی داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ جان لیں کہ انشاءاللہ کوئی کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا، اور آج بلوچ قوم متحد ہو کر دنیا کو دکھائے گی کہ جب ہماری خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اور اس ویڈیو بیان میں بھی سردار اختر مینگل نے تمام بلوچ عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر صورت میں آج کے لانگ مارچ میں شریک ہوں، اور بہت تفصیلی بیان ان کا جاری کیا گیا ہے۔ بیک گراؤنڈ کا آپ کو علم ہے کہ بلوچستان کے حالات و واقعات بہت ہی گمبھیر ہیں۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، سمیع بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ خواتین و حضرات کو گرفتار کیا گیا ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اور ادروائز بھی جو علیحدگی پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ بھی بلوچستان میں مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں بلوچستان کی حالات و واقعات بہت ہی سنگین ہو چکے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آپس میں معاملات طے کیے جائیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان شکایات کا، تکالیف کا ازالہ کرے، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالے، نہ کہ اس پہ تیل چھڑکنے کی کوشش کرے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن ادروائز ایک بات بتا دوں کہ بلوچستان کی صورتحال جس قدر بھڑک چکی ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا اور بلوچ عوام کے دکھ درد کا مداوع نہ کیا گیا تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ادروائز بھی وہاں پہ اس وقت شدت پسند جو ہیں اور دہشت گرد جو ہیں ان کا کنٹرول ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے جی، اگلی خبر وہ ہے ایک IMF کے ساتھ ایگریمنٹ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور قرض ملنا ہے، اس قرض کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہمارے کچھ کولیگ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی، شکریہ ادا کیا آرمی چیف کا اور مختلف وزراء کا۔ تو وہ تو اپنی جگہ درست، لیکن جو کہا گیا کہ جناب بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ بڑی کامیابی نہیں، یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ IMF کے نے کسی قسم کی کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ جو پرپوزل دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری شرائط پر ہی آپ کو قرض ملے گا، اگلی قسط ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ تو اب ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی سٹاف لیول ایگریمنٹ کی، اب اس کی تفصیلات بھی آ گئی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب IMF سے مشاورت کے بعد یہ بجٹ بنایا جائے گا، یعنی کہ ہمارا وفاقی بجٹ جو ہے وہ اس وقت اس سال کا، اگلے سال یعنی کہ مالی سال 25-26 کا وہ بجٹ جو ہے وہ IMF تیار کرے گا۔ IMF کی ٹیم آئے گی، وہ تیار کرے گی، وہی ٹیکسوں کا فیصلہ کرے گی، وہی تمام چیزوں کو دیکھے گی، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی ہماری کیا ہوگی، تجارت پالیسی کیا ہوگی، یہ سب اس نے دیکھنا ہے۔ اور اگر معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر IMF کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جو قرض ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر پاکستان نے اگلے بجٹ میں IMF کی شرائط نہ مانی تو بھی اگلی قسط نہیں ملے گی۔ IMF کا ایک اور وفد وہ آئے گا جناب، جلد پاکستان کا دورہ کرے گا اور ساری صورتحال کا جائزہ لے گا، کیونکہ مئی میں بجٹ کی تیاری ہو جائے گی شروع، اور اس سے پہلے اگلا مہینہ آپ کو معلوم ہے اپریل ہے، تو مئی میں بجٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے IMF آ رہا ہے، اور یہ بجٹ اسی نے تیار کرنا ہے، وفاقی بجٹ حکومت پاکستان کا۔
اب ماضی میں ذرا تھوڑا سا جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا تھا، اور گھیراؤ کر کے کہا گیا تھا جناب یہ پاکستان کو گروی رکھ دیا، پاکستان کی سلامتی کو بیچ دیا، پاکستان کو یہ کر دیا۔ اسد کیسر صاحب کے جب اسپیکر تھے اس وقت گھیراؤ کیا گیا تھا، لیکن احسن اقبال صاحب اس پہ روح رواں تھے، نعرے لگا رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے۔ وہ وائرل بھی ہو چکی ہے تقریر، اور آج اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور آج اسی طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے موجودہ جعلی حکمرانوں سے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ماضی میں وہ کیا کہتے رہے، اور اب اس سے 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ جو ہے وہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ یہ خبر سنائی گئی تھی کہ بجلی کی قیمتیں جی وہ کم کر دی گئی ہیں اور 1 روپیہ فی یونٹ کمی کی جائے گی، تو مشیر خزانہ کی IMF کی جانب سے ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید کر دی ہے، اور مشیر خزانہ ہیں انہوں نے کل ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہا کہ سستی بجلی کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور مشیر خزانہ نے کہا کہ IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں خبر کی تردید کر دی گئی ہے، اور IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں کمی کی 1 روپے کی کمی کی خبر غلط ہے، اور IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر وہ کہتے ہیں آئے گی، لیکن فی الوقت جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ خبر درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے IMF جو ہے وہ مکمل طور پر میں نے آپ کو بتایا اس کی گرفت ہے اور کوئی رعایت نہیں کر رہی، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے تھے، وہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ میں بہت بڑا پیکیج اناؤنس کرنے والا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ اب اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں جناب، اور وہ ہے کہ پاکستان کا 9 ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ 7.36 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ تجارتی خسارہ 9 ہمسایہ ممالک کے ساتھ 7.36 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں ہماری جو پالیسیاں ہیں عدم استحکام اس کا سارا کیا دھرا ہے، اور کیونکہ جب تک امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے اس میں بیلنس نہیں ہوگا، اور کیونکہ سمپل سی بات ہے جی، ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو ہمیں فائدہ ہے، امپورٹ زیادہ ہوگی تو ہمیں نقصان ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں، اور پھر ہمیں ڈالرز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر کرنسی بھی ڈیسٹیبل ہوتی ہے۔ اگلی خبر وہ بھی تجارت کی معطلی سے متعلق ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک امپورٹنٹ خبر کہ ایک طرف آپ بھارت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، ایک طرف بھارت کے خلاف بہت ساری خبریں جاری کی جاتی ہیں، ریلیز کروائی جاتی ہیں، اور ان کو نشر کروایا جاتا ہے، ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، لیکن جو خبر آئی ہے جناب وہ سورسز کے مطابق، اور یہ ٹیلی ویژن بھی حکومت کا حمایتی ہے، اس حکومت کے حمایت یافتہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ خبر دی ہے کہ تجارت کی معطلی کے باوجود بھارت سے درآمدات ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں، اور سال میں 4تھی بار اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق فروری 2025 میں بھارت سے درآمدات کا حجم 2 کروڑ 68 لاکھ ڈالرز رہا۔ گزشتہ سال اسی مدت میں بھارت سے درآمدات 2 کروڑ 8 لاکھ ڈالرز تھیں، اور اس طریقے سے جی رواں مالی سال اگست اور ستمبر میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگست 2019 کے بعد عمران خان صاحب نے تجارت، ہر طرح کی تجارت بھارت کے ساتھ معطل کر دی تھی کہ ہم کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کریں گے جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن اب 2019 میں یہ تجارت معطل کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر امپورٹڈ سرکار آئی، اور امپورٹڈ سرکار نے آ کے اس میں نرمیاں اختیار کیں، اور اب تو مکمل طور پر ہی معاملہ کھل چکا ہے، اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ زندگی بچانے والی ادویات کی تجارت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن آپ کو یہ تو ہے ڈائریکٹ جو تجارت ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ، اور یہ ظاہر ہے میں اور آپ تو نہیں کرتے، جو حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہی کرتے ہیں، بڑے بڑے کارخانہ دار جس میں حکمراں خاندان کے خود بھی شامل ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ
फरवरी 2025 में भारत से दरामदात का हजम 2,68,00,000 था, जो कि अब मुसलसल बढ़ता जा रहा है और 2019 से मुअत्तल थी, लेकिन अब वो खोल दी गई है। हालांकि कश्मीर का मामला वहीं है, जूं का तूं है, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं और ना ही भारत के रवैये में तब्दीली है। लेकिन जनाब जिसमें फ़ायदा है वो तो फिर हम काम करते हैं, उसमें फिर कौमी सलामती पीछे चली जाती है और बाकी चीज़ें आगे आ जाती हैं। अब बुनियादी मकसद ये इस खबर का ये है जी कि एक तरफ आप कहते हैं कि भारत के साथ कुट्टी, एक तरफ भारत के ख़िलाफ़ मुसलसल एक बयानिया जो है वो दिया जाता है और ख़बरें दी जाती हैं, वो चलती हैं, चलनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि बग़ैर किसी ऐलान के, बग़ैर किसी एग्रीमेंट के, बग़ैर कोई शर्त मनवाए आप उनके साथ तिजारत कर रहे हैं और वो भी हुकूमती सतह पे कर रहे हैं, जो कि अज़ ख़ुद एक तज़ादात का मजमूआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगली खबर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दी है और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की है कि जनाब मामलात जो हैं वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे और इमरान खान साहब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात मामूल पर आने वाले हैं और इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया है। तो इमरान खान साहब ने जवाबन ये कहा है कि वो किसी से कोई इंतकाम लेने का इरादा नहीं रखते और इंतकाम बदला ये बिल्कुल ऐसा कोई चांस नहीं और ना ही हम ऐसा करेंगे। ये इमरान खान साहब ने पैगाम जारी किया है और बाकियों को भी उन्होंने कहा है कि माफ़ कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामलात काफ़ी आगे जा रहे हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक भी जो मौजूदा क़ैद तन्हाई है, इस क़ैद तन्हाई में भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ मामलात तह पा जाएं। लेकिन इमरान खान का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है, एक ही असूल है और वो ये है कि इलेक्शन फरवरी 2024 का चोरी शुदा मैंडेट जो है वो हर सूरत में वापस किया जाए। और ये बात भी दुरुस्त है जी, अगर मामला ठीक करने हैं तो मैंडेट वापस करना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए।